ایک بادشاہ کی حکایت۔ اپنے 3 بیٹوں کو اس نے وصیت کی کہ سب جگہ جاؤ مگر فلاں قلعہ میں نہ جانا۔ ایک بادشاہ تھا جس کے 3 بیٹے تھے، تینوں سمجھدار اور صاحب نظر تھے۔ وہ شاہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ خوشی میں آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اور رنج میں گرم آنسو بہتے ہیں۔ مخفی طور پر اولاد ماں باپ کے بدن کے چمن کو سیراب کرتی ہے۔ اولاد کی آنکھوں سے مخفی چشمے جاری ہیں جو والدین کے جسم کے باغیچے کو پانی دیتے ہیں۔ اسی لیے جب اولاد بیمار ہوتی ہے اور چشمہ میں کمزوری آ جاتی ہے تو ماں باپ کا جسم سوکھنے لگتا ہے۔ جس طرح والدین اولاد کے مخفی چشموں سے سیراب ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کی جان مخفی چشموں سے سیرابی حاصل کرتی ہے۔ انسانی جسم کی ترکیب عالم کے بہت سے مادوں سے ہوئی ہے۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اجزاء جو اس کے جسم نے حاصل کیے ہیں، کیا ان کو واپس لوٹانا نہیں ہے؟ یہ چرائے ہوئے اجزاء ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ چوری ہی موت کا سبب ہے۔ مانگی ہوئی چیز واپس کرنی پڑتی ہے تو بدن نے اجزاء کو بھی واپس دینا ہے۔ روح کا عطیہ اللہ کی جانب سے ہے جو مستقل اور باقی ہے۔ چونکہ روح عطیہ خداوندی ہے اور باقی رہنے والی ہے، اور بدن کے اجزاء مانگے ہوئے ہیں، اس لیے انسان کے جسم کے چشموں سے زیادہ روح کے چشموں کو حاصل کرنا چاہیے۔ صرف عارف باللہ لوگ ہی جسم کے چشموں سے فیض یاب ہونے سے زیادہ روح کے چشموں سے فیض حاصل کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے وہ دنیا سے بچتے ہیں، کیونکہ یہ دارالغرور ہے۔ جو نہر روح کو سیراب کرتی ہے وہ علوم کی اصل ہے۔ وہ حاصل کر لے گا تو پھر ہوا سے ظاہرہ کے معاملات سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جو چشمہ گر میں ہو وہ باہر کی نہر سے باہر ہوتا ہے۔ تو بیرونی چشموں سے لطف حاصل کرتا ہے، اگر ان میں سے کسی میں بھی کمی آ جائے تو تیری خوشی ناقص ہو جاتی ہے۔ جب تیرے اندر خوشی کا منبع ہو تو پھر بیرونی اسباب کی ضرورت نہیں رہتی۔ جس قلعہ میں باہر سے پانی آئے تو امن کی حالت میں تو خوب آتا رہتا ہے، لیکن جب باہر دشمن محاصرہ کر لیتا ہے تو نہر بند کر دیتا ہے تو پھر تیری حالت تباہ ہو جاتی ہے۔ محاصرہ کے بعد پھر تیری یہ حالت ہوتی ہے کہ تو اندرونی کھارے پانی کے کنویں کو اس نہر سے بہتر سمجھتا ہے جو باہر سے آتی تھی۔ موت جب لذت کے سب بیرونی ذرائع ختم کر دیتی ہے تو اب خارجی بہار سے تجھے کوئی نفع نہ ہوگا، صرف وہ بہار باعث لذت ہوگی جو روئے یار سے تجھے حاصل ہو۔ ہرگز نہ میرد آن کا دلش زندہ شد با عشق، سبت است بر جریدہ عالم دوام ماں۔ جس کا دل عشق کی زندگی حاصل کر لیتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ یہ بات زمانہ جانتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے ہے۔ حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ چونکہ دنیاوی ذرائع تیرے کام کے نہیں رہتے، اس لیے دنیا کو دھوکے کا گھر کہا گیا ہے۔ یہ دنیا مرتے وقت تیرا ساتھ نہیں دیتی، اپنا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہے۔ دنیاوی یار تیرے دائیں بائیں پھرتا ہے اور دعوے کرتا تھا کہ تیرا دکھ درد اٹھا لوں گا، لیکن اس نے کچھ نہ اٹھایا۔ موت کے سپاہی آتے ہیں تو وہ جان پہچان بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ نے شیطان کی یہ حالت بیان کی ہے، کہتا ہے کہ تجھے ہیلا تدبیر سے ہر مصیبت سے نجات دلا دوں گا، تو فکر نہ کر۔ اور اسی طرح انسان کو دھوکے دے کر کفر پر آمادہ کر لیتا ہے۔ انسان جب تباہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے تو اس کی حالت پر کہے لگاتا ہے۔ جب انسان اسے مدد کے لیے بلاتا ہے تو بیزاری کا اظہار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو خدا سے نہ ڈر، لیکن میں تو اس سے ڈرتا ہوں، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ انسان کہے گا کہ شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، تو اللہ فرمائے گا ہم نے تمہیں پہلے سے اس سے خبردار کر دیا تھا، تو نے اس کا کہنا کیوں مانا؟ اگر تو نے اس کا کہنا مانا تو پھر توبہ بھی تو نہ کی، اور توبہ کر کے نیک کام کرتا تو اچھا رہتا۔ گناہگار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح سے کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ ماں روتے ہوئے بچے کو گود میں لے لیتی ہے، اسی طرح عرش رونے والے گناہگار کو اوپر اٹھا لیتا ہے اور تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ پر رب غفور نے رحم کر دیا اور تو اس کی مہربانی کے باغیچہ میں پہنچ گیا ہے۔ جب حضرت حق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واسطوں کو پسند نہیں کرتا تو بغیر اسباب کے رزق پہنچاتا ہے، اور محبوب بھی اسباب کو ترک کر کے دریا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔